وائٹ پیپر کا پہلا جزو ہے وہ فائنینشیل کرپشن اور فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے. ادھر لاہور میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جب یہ میٹرو بس بن رہی تھی اس پہ کسی امیر کبیر آدمی نے تو نہیں بیٹھنا تھا، یہ تو غریب کی سواری تھی. اس وقت 20 روپے ٹکٹ رکھی گئی کہ عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے. اور جو ایک ناقص ٹرانسپورٹ کے نظام کے تحت لوگ بسوں میں دھکے کھاتے تھے، ایک عزت دار سواری ہو، آپ جو ہے وہ عزت کے ساتھ جائیں، عزت سے سوار ہوں. خواتین کے مسائل تھے، ہراسمنٹ کے ایشوز تھے، مگر ایک سیاسی لیڈر نے اس کو جنگلہ بس کہا. کوئی مرسیڈیز پہ جائے یا کسی بڑی گاڑی پہ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، غریب کی سواری بن رہی ہے تو یہ جنگلہ بس ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جن صاحب نے اس کو جنگلہ بس کہا تھا انہی صاحب نے پشاور میں بی آر ٹی بنائی، ان کی اپنی حکومت نے. یعنی دوسرے کے لیے برا ہے، اپنے لیے اچھا ہے. اور جب تک یو ٹرن نہ لے لیں تو ہماری تو شخصیت ہی مکمل نہیں ہوتی. ہمارا تو نام جو ہے وہ ہے ہی اس بات پہ کہ ہم یو ٹرن لیتے ہیں. تو جو فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر، وہ 152 ارب روپے. جو فائنینشیل لاس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وہ 152 ارب روپے ہے. اب میں آپ کو اس کی بائیفرکیشن بتاؤں گا کہ یہ 152 ارب روپیہ پورا کیسے ہوتا ہے. اس میں 13.2 کروڑ روپے کی فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں. جیسے ڈی جی پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ فرضی کمپنیز ہیں اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، والنٹیئرز کو دیا جاتا ہے. اب وہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کاغذوں میں کمپنی ہے، دفتر بھی کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے. یہ تو فراڈولنٹ پیمنٹس ہو گئیں 152 ارب روپے میں سے 13 کروڑ روپے کی. اگلا جو اس کی مد ہے، جو مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچرز ہیں، یعنی پیسے ایلوکیٹ ہوئے صحت کے لیے، استعمال آپ نے کر لیے پیٹرول کے اوپر اور وہ بھی دھرنوں کے دوران چڑھائی کرنے کے لیے، اس کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے، جو مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچر ہے، آپ کو ایک مثال دی، یہ 84 ارب روپیہ ہے. تو 152 ارب روپے میں سے 13 کروڑ کی فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں اور مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچر 84 ارب روپے کا ہے. پھر آپ آگے آئیں، اب سسپیشیس ڈسبرسمنٹس ہیں. کئی ایسی مدات ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی سوشل سیکٹرز کے لیے پیسے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اب یہ نہیں پتا وہ سوشل سیکٹر کیا ہے، وہ کسی ہسپتال کو جا رہے ہیں، وہ کسی اسکول کو جا رہے ہیں. اور دیکھیے، آپ سب ادھر لاہور میں رہتے ہیں، آپ نے پی کے ایل آئی بھی دیکھا ہے، آپ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھی دیکھا ہے، آپ نے جدید ترین ہسپتال شہدرے سے لے کے مناوا تک، یہ لاہور کی طول و عرض کی میں بات کر رہا ہوں نا، آپ نے یہ ہسپتال دیکھے ہیں، ہمارا روز پالا پڑتا ہے، ہم جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پی کے ایل آئی بن گیا اور پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل آج بھی بڑی مخدوش حالت کے اندر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو فنڈز ہیں، جو سسپیشیس ڈسپرسمنٹس ہیں، فار ایگزامپل اگر لیڈی ریڈنگ کی اپ کیپ کے لیے 40 کروڑ روپے آتا ہے، وہ اسی سوشل سیکٹر میں ڈائیورٹ کر کے کسی اور محکمے کو دے دیا جاتا ہے. لیکیج ہے بہت بڑی. اب دیکھیے، ہمیں بھی اتنی ہی ایلوکیشن ملتی فنڈز کی جتنی کسی صوبے کو ملتی ہے، بلکہ صوبوں کے پاس وفاق سے زیادہ پیسہ ہے اور صوبوں کو ان کی پاپولیشن کی آبادی کے تناسب سے پیسے ملتے ہیں. اب اس 152 ارب روپیہ جو فائنینشیل لاس ہے، اس میں سے میں نے آپ کو بتایا 13 کروڑ کی جو ہے فراڈولنٹ پیمنٹس، 84 ارب روپے کی مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچرز اور 51 کروڑ روپے کی سسپیشیس ڈسپرسمنٹس. 51 کروڑ کی. تو یہ وہ میسو فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے، کیونکہ سنجیدگی نہیں ہے، گورننس پہ فوکس نہیں ہے. دیکھیے، سیاست ہم بھی کرتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں، مگر اگر میں سارا دن اپنی انفارمیشن منسٹری کو چھوڑ دوں اور میں نے کوئی فائل سائن نہیں کرنی، میں نے کوئی بہتری نہیں لے کے آنی، میں نے پی ٹی وی پہ فوکس نہیں کرنا، میں نے ری ویمپنگ نہیں کرنی، ری اسٹرکچرنگ نہیں کرنی، اور میں نے سارا دن اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، منصوبہ سازی کرنی ہے، بولنا ہے، تو دیکھیے باتوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. ہم بیٹھے ہیں، عوام کے مینڈیٹ سے بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے، ایک کام لینے کے لیے بٹھایا ہے. اب باتیں کرنا،
لشکر کشی کرنا، اور پیچھے حالات یہ ہیں کہ 152 ارب روپے کی فائنینشیل جو ایک لاس ہے اس کی میں نے بائیفرکیشن آپ کو بتا دی. آگے چلیں. اب یہ صرف وہ ہے جو پیسہ ادھر ادھر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. لیٹس موو فارورڈ. اگلا کیا ہے؟ اگلا ان کا ڈیٹ کرائسس ہے، یعنی قرضہ جات جو ہیں وہ اس مد کے علاوہ ہیں جو فائنینشیل لاس ہے اس کے علاوہ. اب ان کے اندر اس وقت جو اوور آل کے پی کا ڈیٹ برڈن ہے وہ 725 ارب روپے ہے. اب دیکھیے جب آپ کا فائنینشیل لاس 152 ارب روپے ہوگا، آپ کا ڈیٹ برڈن جو ہے وہ 725 ارب روپے ہوگا، اور یہ اگر اس کو انہوں نے ایڈریس نہ کیا تو یہ 2555 ارب بن جائے گا 2030 تک. تو یہ فائنینشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. اینول ڈیٹ سروسنگ، یعنی جو اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے یا اس قرضے کو ایڈریس کرنے کے لیے ہر سال پیسے مختص کیے جاتے ہیں، وہ 355 ارب روپے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ صوبے کا پورا بجٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو حکومت تھی پچھلے 10 سال اور اب تقریباً 1 سال، اس نے نہ تو قرضہ کم کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہا گیا تھا ہم ڈیم بنائیں گے. ڈیم بنانے والے اور بھی بڑے تھے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، جو گزر گیا سو گزر گیا. ہم نے پتہ نہیں 500 ڈیم بنا دیے جی خیبر پختونخوا کے اندر. کوئی مجھے بتا دیں کہاں ہے ڈیم؟ آپ نے بجلی کو پیدا کی ہو رن آف دا ریور، کوئی ٹربائن لگائی ہو کہ جی آپ نے بجلی پیدا کی کے پی کے اندر؟ نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے؟ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کی محبت سے سرشار لوگ ہیں. آپ ان سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ پہلے پنجاب میں بزدار کے تھرو بدلہ لیا، اب کے پی میں علی امین کے تھرو بدلہ لے رہے ہیں. کوئی فائنینشیل مس مینجمنٹ کا نوٹس نہیں ہے، اور یہ قرضہ چڑھا ہے آپ کے دور میں. اللہ کا فضل ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ڈیفالٹ سے اٹھا کے ملک کو لے آئی ہے استحکام سے بھی آگے. ہمارا مقصد تھا ڈیفالٹ سے استحکام، استحکام سے گروتھ. اب گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ اکانومی سٹیبل ہو گئی، اور ہر بندے کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے جب پچھلے سال مہنگائی 32% کے اوپر تھی اور اس سال وہ 4% پہ آئی ہے، تو کیا یہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں؟ وہ تحصیل لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اپوائنٹ کریں. پنجاب کے اندر جب ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی اڈے سیل ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے بزنسز سیل ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے اوپر کرایوں میں کمی ہوتی ہے یہاں پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ وزیر مختص ہیں اس کام کے لیے، یہاں پر پرائس کنٹرول میجسٹریٹس مختص ہیں اس کام کے لیے. تو خیبر پختونخوا میں لوگوں سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے ان کی حکومت کہ مہنگائی پچھلے سال 32% تھی، اس سال 4% ہے، کرائے وہیں پہ ہیں، قیمتیں وہیں پہ ہیں. وفاق میں بھی ہم نے قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اوور آل آپ دیکھیں، پیٹرول سستا ہے، آٹا سستا ہے، اشیاء خرد و نوش نیچے آ رہی ہیں. وائی ناٹ کے پی؟ فائنینشیل مس مینجمنٹ اپنی جگہ پہ، قرضہ جات اپنی جگہ پہ، حکومت 11 سال سے ہے اور نصیحتیں ہمیں کر رہے ہیں. ہماری فورن ریمیٹنسز بڑی ہیں، ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بڑے ہیں، روپیہ مستحکم ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ کراس کر گئی ہے. تو یہ سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بہتر ہے. اللہ کا فضل ہے. پنجاب میں مریم نواز شریف صاحب محنت کر رہی ہیں، روز ایک نیا منصوبہ لانچ ہوتا ہے، وہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، ایک گڈ ول کریٹ ہوئی ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں. وہاں پہ فائنینشیل مس مینجمنٹ اپنی جگہ پہ جو میں نے 152 ارب کی بتائی، اور 725 ارب روپے کے قرضے اپنی جگہ پہ. اب آگے چلیں گورننس فیلئر. اب انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فائنینشیل تو سٹرکچر تباہ کر دیا ہے. اب اس وائٹ پیپر کا جو میں کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، فائنینشیل پارٹ اس کا ختم ہوا. ایجوکیشن کی طرف آ جائیں. انہوں نے ایک بل لے کے آئے کہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں ایچ ای سی سے نکال کے چیف منسٹر کے انڈر کر دی جائیں. دیکھیے چیف منسٹر اچھا آدمی ہوگا مگر عالم فاضل نہیں ہے، ایکڈیمک نہیں ہے، ان کو ان ڈیپتھ چیزوں کا پتہ نہیں ہے اس طریقے سے. تو ایک سیاسی بندے کے انڈر ہم نے تو چیئرمین ایچ ای سی کو ایک اتھارٹی دی ہے، ایک اٹانومی دی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، اس کا ایک سلیکشن پروسیس ہے، ایکیڈیمکس میں سے وائس چانسلرز میں سے بہترین آدمی اپوائنٹ ہوتا ہے آ کے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ
وہ خیبر پختونخوا کی حکومت یونیورسٹیز کو اپنے انڈر کرنا چاہتی ہے، اور یونیورسٹیز کے حالات یہ ہیں کہ ادھر ٹوٹل اس وقت تنخواہیں نہیں دے رہے اپنے ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، ٹیچر سڑکوں کے اوپر ہے، فائنینشیل مس مینجمنٹ، کرپشن، فراڈولنٹ پیمنٹس اور بڑھتے ہوئے قرضہ جات، اس کے بعد آپ کا گورننس کا ٹوٹل فیلئر کہ آپ اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے رہے، وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مارچ کیا جائے، کے پی حکومت کے خلاف ایک مارچ کیا جائے، بتایا جائے کہ یار ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں جا رہی، کرپشن آپ کر رہے ہیں، مس گورننس آپ کی ہے، اسپتال آپ کے بیٹھ گئے ہیں، یونیورسٹیز آپ کی نہیں چل رہی، اور آپ سارا دن باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں، مگر ہم تو چاہتے ہیں کہ فہم و تفہیم سے معاملات آگے بڑھیں، ہم کوئی ایسا قدم نہ لیں۔ یہ وائٹ پیپر آپ کے سامنے پلیس کر دیا گیا ہے، اس میں تمام چیزیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا مس گورننس کی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک ان کا میڈیکل کمپلیکس کا سکینڈل آیا، میڈیکل کمپلیکس کا جو سکینڈل آیا اس کے اندر انہوں نے نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس میں 50 لوگوں کو انلیگل ان کی اپوائنٹمنٹ کی۔ اب وہ اینٹی کرپشن کے نوٹسز کے باوجود جو ہے وہاں پہ انلیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ آپ ٹورزم مینجمنٹ دیکھ لیں، ان کا کائٹ کا پروجیکٹ تھا 268 بلین روپیز، اس میں مس اپروپریٹ ہوئے، اور وہ ایکسیڈ کرتا ہے جو 15% اس کا تھریش ہولڈ ہے۔ آگے آپ چلیں تو مجھے بتائیے، وہ پولیس ریفارمز پہ بڑا واویلا تھا کہ جی پولیس ریفارمز ہو گئے۔ اگر پولیس ریفارمز کے پی کے اندر نیک نیتی سے ہوتے تو اس وقت جو ہے پولیس ریفارمز ہوتے تو پھر یہ لا لیسنس کیوں ہوتی، لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری صورتحال کیوں ہوتی، کیوں ہر جگہ پہ وہاں پہ دہشت گرد اندراتے پھرتے؟ کیا صوبائی حکومت کا بنیادی طور پہ یہ کام نہیں ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے؟ لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو آپ کی پولیس ریفارمز کدھر گئے ہیں؟ آپ نے پنجاب کی طرح سی ٹی ڈی کی فورس کیوں نہیں کھڑی کی؟ طالبان کو آپ واپس لے آئے، ٹھیک ہے آپ کی دوستی تھی، بہت اچھی بات ہے، مگر پھر اس کا سدباب بھی کرنا تھا نا کہ اس کا ایک فال آؤٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ اگر تو پچھلے 11 سال سے آپ کی حکومت نہ ہوتی، آپ 100 لوگوں سے گلا کر سکتے تھے کہ جی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے بڑے برے حالات ہیں، میں کیا کروں؟ مگر آپ نے 11 سال میں پولیس کو کیا ایکوپمنٹ لے کے دیا؟ کیا بختر بند گاڑیاں لے کے دی؟ کیا جیمرز لے کے دیے؟ کیا جدید اسلحہ لے کے دیا؟ کیا ان کو ٹرکی یا باقی ممالک میں بھجوایا جس طرح لاہور کی ڈولفن پولیس ترکی سے ٹریننگ لے کے آئی؟ کیا سی ٹی ڈی کو پاک آرمی سے ٹریننگ دلوائی؟ ہر بات پہ فوج کو آپ یاد کر لیتے ہیں پروپیگنڈا کے لیے، تو کیا فوج کی ذمہ داری ہے پروونشل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یا پولیس کی ذمہ داری ہے؟ یہ طے کر لیں۔ آپ کا یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ کیونکہ سیاست کرتے ہیں، ہسپتال تباہ، یونیورسٹیاں تباہ، لا اینڈ آرڈر آپ کا تباہ، اور آپ کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کو کہ جب فائنینشیل مس اپروپریشن کی بات آتی ہے تو یہ آپ پولیس ریفارمز آپ کے کہیں نظر نہیں آئے ہیں۔ اگر ہوتے تو آج لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری صورتحال آپ کے صوبے میں نہ ہوتی۔ آگے چلیں، ریسکیو 1122 کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے دیکھی دھرنوں کے اندر، کیا یہ گاڑیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ آپ دھرنوں میں اور پروٹیسٹ میں چلائیں اور سیاسی ورکروں کو اس پہ چڑھا کے آپ اسلام آباد لے کے آئیں؟ کیا یہ پنجاب نے اس وقت 1122 کی سروس اس لیے دی تھی آپ کو کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے؟ شہباز شریف صاحب نے خود یہ لیڈ لی کہ جی ہر صوبے میں 1122 ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ مانتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، میں بالکل اس پہ منافقت جھوٹ نہیں بولوں گا، بالکل ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے، یہ پرویز الہی صاحب کا ایک اچھا پروجیکٹ تھا، لیٹس ایڈمٹ دیٹ، اس کو ایڈمٹ کریں۔ ہمارے سیاسی مخالف ہیں مگر یار ان کا ایک اچھا پروجیکٹ تھا، ہمارے وزیر اعلیٰ اس وقت کے شہباز شریف صاحب اس کو آگے لے کے گئے کہ چاہے سیاسی مخالف ہے، عوام کے بھلے کا پروجیکٹ ہے، ہماری مخالفت عوام سے تو نہیں ہے، تو ہم نے اس کا دائرہ کار پھیلایا باقی صوبوں کے اندر۔ اب وہ سیاسی جلسوں میں 1122 کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ آگے چلیے، جو بنو میں اور ڈی آئی خان میں، ڈی آئی خان ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، وہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں کاسٹ ایسکیلیشن کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے اور مس یوز کی وجہ سے ان کی جو اوور آل تخمینہ ہے وہ 10 کروڑ سے 2.6 ارب پہ چلا گیا ہے، کیونکہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، فنڈز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں،
اور آپ کو میں بتاؤں یہ بڑی سمپل ایک سائنس ہے. اس سال آپ ایک منصوبہ لگائیں گے نا تو آپ نے اس کا تخمینہ لگایا 10 کروڑ روپے, آپ نے 2 کروڑ دیے, باقی آپ اگلے فائنینشیل ایئر میں لے گئے. جب اگلا بجٹ آئے گا سریے کی قیمت زیادہ, بجری کی قیمت زیادہ, باقی چیزوں کی قیمت زیادہ, تو وہ جو پروجیکٹ آپ نے 10 کروڑ میں لگانا تھا اس کی قیمت 15-20 کروڑ پہ چلی جائے گی. پھر جیسے سال ایڈ ہوتے جائیں گے, وہ سال بڑھتے جائیں گے, تو اس کا تخمینہ اوپر جاتا جائے گا. یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ 10 کروڑ والے جو پروجیکٹ ہیں وہ اب 2.6 ارب پہ صرف ڈی آئی خان اور بنو کے. آپ آگے چلیں, جو وائلنس بڑھ رہا ہے جو کرم میں ہوا, دیکھیے دل دکھتا ہے. اب نوٹس لیا نا آپ نے, آپ کا صوبہ ہے, آپ وزیر اعلیٰ ہیں, با اختیار ہیں, آپ نے جب کرم میں آگ لگی تھی اور سب سے زیادہ کرم کو توجہ کی ضرورت تھی, تب آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے تھے. آپ جس مقصد سے بھی بیٹھے تھے, لشکر کشی تھی, حملہ تھا, جو بھی تھا, آپ اسلام آباد میں اس لیے بیٹھے تھے کہ آپ وہاں پہ بھی تباہی بربادی پھیلانا چاہتے تھے. اب آپ اسلام آباد آ گئے, کرم میں لاشیں پڑی ہیں, سڑکیں بند ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, مریض رول گئے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ آپ اپنا گھر پہلے ٹھیک کرتے, پھر حملہ کر لیتے ہمارے اوپر. ہم حاضر ہیں, ہم نے پہلے بڑے حملے برداشت کیے, ہم حاضر ہیں, بٹ فار گاڈ سیک, خدا کے واسطے, ایک عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کی توقعات ہے. کرم میں آگ لگی ہے, لاشیں پڑی ہیں, سڑکیں بند ہیں, اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بند ہیں, مریض رول گئے ہیں, مگر نہیں, ہم نے سیاست کرنی ہے, ہم نے سیاسی بیانیاں بنانا ہے, ہم نے گالیاں دینی ہیں, ہم نے فوج کو برا بھلا کہنا ہے, ہم نے اسٹیٹ کو کمزور کرنا ہے. اگر یہ کرنا تھا تو آپ کم از کم کرم کی لوگوں پر تو توجہ دیتے.